کیونکہ مخاطب صحابہ ہے، مخاطب صحابہ ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. ورنہ یہاں پہ یہ بھی جملہ ہو سکتا ہے مومنین کے جسم سے زیادہ، یہ بھی ہو سکتا. مخاطب صحابہ ہے تو صحابہ کے جسم سے زیادہ کافر کی روح سنتی ہے. تو اندازہ کرو جملہ دے رہا ہوں، آپ غور کرو. ارے جب مردودوں کی روح مومنین کی روح سے، مومنین کے جسم سے زیادہ سنتی ہے، تو اندازہ کرو مردود کے سننے کا یہ عالم ہے تو محبوبوں کے سننے کا عالم کیا ہوگا؟ آج تمہیں ابو جہل کے سننے پہ کوئی اعتراض نہیں، غریب نواز کے سننے پہ اعتراض ہوتا ہے. ابو جہل سنے کوئی اعتراض نہیں، عتبہ سنے کوئی اعتراض نہیں، شیبہ سنے کوئی اعتراض نہیں. غوث اعظم کے سماعت کی بات آئے، غریب نواز کی بات آئے، بختیار کافی کی بات آئے، محبوب الہی کی بات آئے، محبوب یزدانی کی بات آئے تو تمہیں پیٹ میں درد ہوتا. یہ کیسے سن سکتے ہیں؟ یہ کیسے سن سکتے ہیں؟ اور جب مردودوں کی روح اتنا سنتی ہے تو اندازہ کرو محبوبوں کی روح کتنی سنتی ہوگی، ان کی سماعت کا عالم کیا ہوگا. پھر دوسری بات یہ ہے نا کہ یہ ہر کسی کی موت یکساں نہیں ہوتی، ہر کسی کی زندگی یکساں نہیں ہوتی. عام لوگوں کی زندگی جو مرنے کے بعد روحانی ہوتی ہے، عام لوگوں کی زندگی مرنے کے بعد روحانی ہوتی ہے، اور نبی کی زندگی روحانی بھی ہے، جسمانی بھی ہے. اب یہ مسئلہ تھوڑا الگ ہے، پیچیدہ خاندانی مسئلہ ہے، معرفتی مسئلہ ہے. اس مسئلے کی طرف میں نہ جاؤں گا، نہ تو میں بھی الجھ جاؤں گا، آپ بھی الجھ جائیں گے، آپ بھی الجھ جائیں گے، پھر ہضم نہیں کر پائیں گے، پھر بدہضمی ہو جائے گی. تو اس لیے بدہضمی مت پیدا کیجیے، بس صرف ایک جملہ سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. عام لوگوں کی زندگی مرنے کے بعد کیا ہوتی ہے؟ روحانی. ان کی روح زندہ رہتی ہے، جسم مر جاتا ہے، جسم سڑ جاتا ہے، جسم گل جاتا ہے، ہڈی پٹی سب مٹی میں مل جاتے ہیں، لیکن روح زندہ رہتی ہے. لیکن نبی کے جسم کو مٹی کھا نہیں سکتی. نبی کی زندگی روحانی بھی ہے، جسمانی بھی ہے نا. ہماری روح نور سے پیدا ہے، ہمارا جسم کثیف ہے، ہماری روح لطیف ہے. ہماری روح لطیف ہے. لطیف کہتے ہیں اس چیز کو جو دیکھنے میں نہ آئے، جو دیکھنے میں نہ آئے یا آنے کی مثل ہو. اس بار سے جو بیچ میں حائل ہو جائے تو اس بار کی چیز نظر آ جائے، اسے لطیف کہتے ہیں. لطیف کہتے ہیں اسے جسے کہیں جانے کے لیے کوئی دروازے کھڑکی کی ضرورت نہیں ہے، اور کہیں بھی اس بار بھی جا سکتا ہے، اس بار بھی آ سکتا ہے. اس کو دیوار میں دروازے کی، گھر میں دروازے کی، کھڑکی کی ضرورت نہیں، وہ جیسے چاہے جب چاہے تب لطیف داخل ہو سکتا ہے نا. تو ہماری روح جو ہے یہ لطیف ہے، لطیف ہے. نبی کا جسم ہماری روح سے زیادہ تر، عظیم تر لطیف ہے. جس خمیر سے ہماری روح بنائی گئی اس خمیر سے مصطفیٰ اور نبی کا جسم بنایا گیا. یہی وجہ ہے کہ جسم کا سایہ ہوتا، ہر جسم کا سایہ ہوتا، کیونکہ جسم کا کثیف ہے اور روح لطیف ہے. تو روح کا سایہ آج تک کسی نے دیکھا؟ روح کا سایہ بولیے، روح کا سایہ کسی نے دیکھا؟ روح لطیف ہے اس لیے اس کا سایہ نہیں ہوتا. جسم کثیف ہے اس لیے اس کا سایہ ہوتا. ہر جسم کا سایہ ہوتا، لیکن نبی کے جسم کا سایہ نہیں ہوتا، کیونکہ نبی کا جسم ہماری روح سے زیادہ تر اور عظیم تر لطیف ہے. ہماری روح سے زیادہ تر اور عظیم تر لطیف نبی کا جسم ہے. جس خمیر سے ہماری روح پیدا کی گئی اس خمیر سے نبی کے جسم بنائے گئے، اور ہمارے روح نور کے، نبی کا جسم نور کا، نبی کا جسم نور، نبی کا نور نور. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جسم کا سایہ نبی کے جسم کا سایہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ نور سے بنا، کیونکہ وہ نور سے بنا، وہ لطیف ہے. تو اب کوئی کہہ سکتا ہے جب نبی کا
میرے حضور وہ بڑے لطیف ہے، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہے، نازک سے گھر میں رہتے ہیں۔ میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں۔ قیام ان کا نہ فرش زمین عرش بری، قیام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، میرے دل میں میرے جگر میں رہتے ہیں۔ تم کیا جانو گے ہماری شان کیا ہے، غلامان مصطفیٰ کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، تم کیا جانو؟ میرے دل میں میرے جگر میں رہتے ہیں۔ ارے یہ انہی کا گھر ہے، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، یہ انہی کا گھر ہے، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ موت کا فلسفہ کہ مومن کی موت الگ ہوتی ہے، کافر کی موت الگ ہوتی ہے، مرنا ہر کسی کو ہے، گنہگار کی موت الگ ہوتی ہے۔ مومن کی جو موت ہوتی ہے نا، مومن جو نام کا مومن کہلاتا مومن نہیں ہو بلکہ پکا مومن ہو، پکا مومن ہو، جب اس کی موت آتی ہے نا تو خود لینے کے لیے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، فرشتوں کی جھومٹ آتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب کسی مومن کی موت آتی ہے تو موت کے وقت جہاں تک کہ اس کی نگاہ جاتی ہے فرشتوں کی قطاریں لگی ہوتی ہیں، پوری فرشتوں کی جھومٹ لگی ہوتی ہے۔ وہ فرشتے جنتی خوشبو لے کر آتے ہیں، جنتی کفن لے کر آتے ہیں، اپنے محبوب کے، اپنے آقا کے ان غلاموں کے لیے، مومنین کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ کروڑوں فرشتوں کی قطاریں رہتی ہے، جھومٹ رہتی ہے، اور ان قطاروں میں، ان براتیوں میں دولہا بن کے مصطفیٰ کریم تشریف لاتے ہیں۔ مومن کے گھر میں موت کے وقت ایک جلسہ ہوتا ہے، مومن کے گھر میں موت کے وقت ایک جلسہ ہوتا ہے۔ ایک طرف تو رونا دھونا شروع ہوتا ہے، وہ الگ جلسہ ہے، اس کی دنیا اور ہے، ادھر مومنین کی دنیا اور ہوتی ہے۔ مومنین دیکھتے ہیں میرے گھر میں فرشتوں کی جماعت آئی ہے، فرشتوں کی جماعت میں آقا کی زیارت ہو رہی ہے، آقا تشریف آوری ہو رہی ہے، آپ قربان جاؤ، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا موت کے وقت جسے مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہو جائے، موت کے وقت جسے مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اور اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ مومنین اور اللہ والے یہ وہ ہے جو مدینے کی سفر سے زیادہ موت کو بہتر سمجھتے ہیں، موت کو بہتر سمجھتے ہیں، اس لیے کہ مدینہ جب جائے گا تو گنبد دیکھے گا، مر جائے گا تو گنبد والا دیکھے گا، مدینہ جائے گا گنبد نظر آئے گا، مرنے کے بعد گنبد والا نظر آئے گا۔ تو فرشتوں کی جماعت آتی، آپ اندازہ کریں پھر اسے جنت کی کیا ضرورت، جس کے گھر میں مصطفیٰ قدم رنجا فرمانے، مصطفیٰ قدم تشریف قدم مصطفیٰ کی تشریف آوری ہو جائے، مصطفیٰ اپنے قدم کو رکھ دے، اس کو جنت کی کیا ضرورت؟ اس جگہ پہ جس جگہ میں مصطفیٰ کے قدم پر جائے جنت اس جگہ کی کنیز ہو جاتی ہے، جنت اس جگہ کی کنیز ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب سرکار کی زیارت ہوتی ہے تو پھر اس کی روح پرواز کرتی ہے، اس کی روح نکلتی ہے، ایسے نکلتی ہے سرکار فرماتے ہیں جیسے گتھے ہوئے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے، خدا وہ آتا ہے بال پڑ گیا ہے بال نکالا جائے کوئی تکلیف نہیں، ایسے مومنوں کی روح نکل جاتی ہے۔ یوں کہہ لیجیے جب حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی، انہیں احساس نہ ہوا، یوسف کی خوبصورتی کو دیکھ کر مصر کی عورتیں انگلیاں کاٹ لی، احساس نہ ہوا۔ ارے جانے یوسف کو دیکھے روح نکلے کیسے احساس ہو؟ اس لیے مومن بنو، پکا مومن بنو، سچا مومن بنو، تاکہ موت کے وقت سرکار کی زیارت نصیب آئے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو سنت رسول پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پکا مومن، سچا مومن مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات نظریں پڑھے